السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، والد کی محبت اور شفقت پر میں کچھ روشنی ڈالنا چاہتی ہوں۔ دیکھیے گا، مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود جلتا رہا دھوپ میں، مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود جلتا رہا دھوپ میں نے دیکھا ہے ایک فرشتہ باپ کے روپ میں۔ معزز سامعین، ترمذی شریف کی ایک حدیث میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک بہترین دروازہ ہے، چنانچہ تمہیں اختیار ہے کہ اس کی نافرمانی کر کے، اس کا دل دکھا کے اس دروازے کو ضائع کر دو، یا اس کی فرما برداری کر کے اس کو راضی کر کے اس دروازے کی حفاظت کرو۔ بابا جان، ابو جان، یا دوست، یا محافظ، یا سایہ، یا زندگی کہوں، کس نام سے پکاروں، کن الفاظ سے پکاروں؟ عربی، اردو، انگلش، فارسی، تمام زبانوں میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جس کو استعمال کر کے والد کی ہستی کو بیان کیا جائے۔ والد کو محبت میں سمیٹوں تو احساس کہا جائے، احساس میں سمیٹوں تو احسان کہا جائے، احسان میں سمیٹوں تو شفقت کہا جائے، شفقت میں سمیٹوں تو محافظ کہا جائے، محافظ میں بیاں کروں تو سایہ کہا جائے، سائے میں سمیٹوں تو چاہت کہا جائے، چاہت میں سمیٹوں تو رحمت کہا جائے۔ کس لفظ میں بیاں کروں اس ہستی کو جو سراپائے رحمت ہے، محبت ہے، محافظ ہے اور ہماری زندگی کی موجودگی کی وجہ ہے۔ والد ایک ایسا رشتہ ہے جسے نہ اپنی فکر، نہ اپنے لیے کوئی چاہت، صرف اگر کچھ فکر ہے تو وہ اولاد کی خوشیوں کی، ان کے سکون کی، ان کی زندگی سنوارنے کی۔ والد کو اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے، صرف اتنی فکر ہوتی ہے، اتنی طلب ہوتی ہے کہ اولاد کو بہترین زندگی دے سکے اور اولاد کو ایک کامیاب انسان بنا سکے۔ ہمت، شفقت، چاہت، قربانی، ہمت، شفقت، چاہت، قربانی، یکجا لکھوں تو بابا جانی۔ باپ ایک مقدس محافظ بن کر اپنی جان کی بازی لگا کر بھی اولاد کی حفاظت کرتا ہے۔ کیسی صفت رکھی ہے قدرت نے باپ کے روپ میں، مرد میں، جو اپنی سانس تک اولاد کی سانسوں میں شامل کر کے اس کی زندگی بڑھانے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ اولاد ماں باپ کی جوانی کھا جاتی ہے، ماں باپ تمام عمر اولاد کے لیے جیتے ہیں، اپنی تمام ضرورتوں اور محبتوں کو پسی پشت ڈال کر وہ صرف جوان ہوتی اولاد میں اپنا بچپنا، اپنی جوانی دیکھتے ہیں۔ اولاد ماں باپ کی جوانی کھا جاتی ہے، ماں باپ تمام عمر اولاد کے لیے جیتے ہیں۔ معزز سامعین، لیکن افسوس کہ اولاد اکثر جوان ہو کر ماں باپ سے پوچھتی ہے، آخر آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے؟ اور اگر پرورش کی ہے تو سب والدین کا فرض ہے، آپ نے انوکھا کام نہیں کیا۔ نعوذ باللہ، ایسی بدبخت اولاد کو والدین بچپن سے جوانی تک اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے رکھتے ہیں، اور یہی اولاد جوان ہو کر بڑھاپے میں ماں باپ کے لیے اذیت بن جاتی ہے۔ ایک بیٹی ہونے کی حیثیت سے میں یہ بات بخوبی جانتی ہوں کہ بیٹی کے لیے باپ کس قدر شفیق، ہمدرد اور دوست ہوتا ہے۔ بیٹی جانتی ہے کہ اس دنیا کی تمام پریشانیاں دور کر کے اس کے بابا جان اس کے لیے خوشیاں خرید لائیں گے۔ بیٹی جانتی ہے اس کے بابا جان اس کی زندگی میں آنے والے حالات کی آندھی، طوفان، ہر قسم کی آفت سے اس کو محفوظ رکھنے کی مکمل کوشش کریں گے۔ بیٹی جانتی ہے وہ زندگی میں جب گرے گی اس کو کوئی سہارا دے نہ دے مگر اس کے ابو جان اس کو سمجھانے کے لیے موجود رہیں گے۔ بیٹی جانتی ہے وہ صرف ابو جان کی موجودگی میں ہی مکمل ہے، وہ صرف ابو جان کی موجودگی میں شہزادی ہے۔ آج ہم صرف ماں کی عظمت اور اس کی جدائی کے بارے میں بات کرتے ہیں، مگر امی ابو دونوں کی موجودگی ہماری زندگی کو مکمل کرتی ہے۔ ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود سہتا ہے،
ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود سہتا ہے، تا عمر وہ اپنوں سے کٹ کے رہتا ہے۔ وہ لوٹتا ہے کہیں رات دیر کو دن بھر سے، وجود اس کا پسینے میں ڈھل کر بہتا ہے، وجود اس کا پسینے میں ڈھل کر بہتا ہے۔ وہ مجھ کو سوئے دیکھتا ہے جی بھر کے، میرے بغیر اس کے سب خواب ویران سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے۔ اللہ سے دعا ہے ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنے والدین کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم رکھے، آمین۔ اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے، ان کی اولاد کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا کثیرا۔